بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سورج گرہن کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوائے حسنہ۔ سورج گرہن کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی اور گھبراہٹ میں چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد تشریف لاتے۔ کسوف شمس کی کیفیت یہ تھی کہ دن کے شروع میں 2 یا 3 نیزے تک آفتاب بلند ہوا تھا کہ گہن میں آ گیا۔ مسجد میں آنے کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک طویل سورہ بآواز بلند تلاوت فرمائی، اور پھر طویل رکوع کیا، اور پھر رکوع سے سر اٹھا اور دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد فرمایا، پھر قرات شروع کی، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے مختصر تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا جو طویل تھا، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا فرمائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور جنت سے انگور کا ایک گوشہ توڑنے کا ارادہ کیا کہ صحابہ کرام کو دکھا سکے، اور دوزخ میں دوزخیوں کو دکھا سکے۔ اس میں ایک عورت کو دیکھا کہ اسے ایک بلی نوچ رہی ہے جسے عورت نے باندھا دیا تھا، وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر گئی۔ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلی پیدا کی، اور اس میں حاجیوں کے ایک چور کو بھی عذاب میں مبتلا دیکھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ امام احمد سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا اور کلمہ طیبہ کے پڑھنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے پروردگار کے پیغامات کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، ہم لوگ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور آپ نے امت کو نصیحت فرمائی اور اپنے فرائض منصبی کو بحسن و خوبی ادا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سورج یا چاند کا گہن میں ہونا یا ان کا ستاروں کا اپنے برجوں سے ہٹ جانا اہل زمین کے بڑے بڑے لوگوں کی موت کا باعث ہوتا ہے۔ یقیناً ان کا یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن سے اس کے بندے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ان میں سے کون ہے جو میری توبہ کرتا ہے۔ باخدا میں نے کھڑے ہو کر وہ چیزیں دیکھی جو تم کو دنیا اور آخرت میں پیش آئیں گی، اور خدا کی قسم قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 کذاب نہ آ جائیں گے۔ ان میں آخری کا نام دجال ہوگا، جس کی بائیں آنکھ منسلک ہوگی گویا کہ ابو یحییٰ کی آنکھ ہو۔ یہ دجال نکلنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ جو شخص اس کو سچا سمجھ کر ایمان لے آئے گا اس کے تباہ کرے گا، اسے اس کا کوئی عمل صالحہ کام نہ دے گا۔ جو اس کا انکار و تکذیب کرے گا اس کو اس کی گشدہ برے عمل کی سزا نہیں ملے گی۔ وہ حرم اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر غالب آ جائے گا، اور مسلمانوں کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا۔ وہ اس وقت شدید دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ دجال اس کے لشکر کو ہلاک کر دیں گے۔ دیواروں کی بنیادیں اور درختوں کی جڑیں پکار پکار کر کہیں گی، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ یہودی، یہ کافر ہے، اسے قتل کر دیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ان بھیانک اور خطرناک چیزوں کے بعد دیکھو گے کہ تم لوگ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں کس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ آپ نے ہر رکعت 3 رکوع یا 4 رکوع سے پڑھی، یا ہر رکعت 1 رکوع سے ادا فرمائی۔
لیکن ائمہ کبار اس کی صحت کے قائل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر ذکر اللہ، نماز، دعا، استغفار، صدقہ اور غلاموں کی آزادی کا حکم دیا ہے۔ جزاک اللہ۔